الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول جو تمہیں دیں لے لو اور رسول جس سے روکیں رک جاؤ۔ حدیث کی اہمیت اس آیت کریمہ نے اجاگر کی ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے کافی نہیں ہے بلکہ حدیث کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے خود قرآن میں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ رسول جو دیں وہ لو اور رسول جس سے روکیں اس سے رکو۔ تو حدیث کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور حدیث کی کتاب میں سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ہم سب اس کے درس میں بیٹھے ہیں جس کا 20واں پارٹ ہے آج الحمدللہ۔ اللہ پاک ماہ رجب کی رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو نوازتے ہوئے دعائے نبی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان میں داخلہ نصیب فرما۔ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور کئی طرح سے ابھی 13 کو حضرت مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے۔ پھر اس میں الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحہ کا بھی عنوان ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نسبت ہے، اور سب سے بڑی نسبت معراج النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایک لمحے کی برکتوں سے نوازے اور قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ باب نمبر 13 تک کا درس ہو چکا ہے اور کتاب العلم کا درس ہے۔ حدیث نمبر 72 تک کا درس ہو چکا ہے۔ بالخصوص سب سے آخری حدیث جو تھی گزشتہ درس کی وہ تھی کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اہل سنت و جماعت کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے پوری وضاحت کی ہے، اہل سنت و جماعت میں بالارادہ نام لے رہا ہوں، کیونکہ کسی بھی جماعت کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرپشن نظر آتا ہے عقیدے کے معاملے میں۔ کہیں غلو ہے تو کہیں پستی ہے، کہیں سختی ہے تو کہیں نہایت ایزی کوالٹی۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک الحمدللہ نہ تو سختی ہے اور نہ مکمل ایزی ہے، دونوں کے بیچ میں ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو ہم سختی پر بھی عمل کرتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو رخصت پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ پانی کے ہوتے ہوئے ہم وضو نہیں کرتے، اور اگر پانی اویلیبل نہ ہو تو پانی کے ہوتے ہوئے ہم تیمم نہیں کرتے، اور جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں۔ تو جہاں سختی کا عنوان ہے ایزی کا بھی عنوان ہے، جہاں ایزی ہے وہاں سختی۔ ہمارے اندر دونوں ہے، کوئی ایک نہیں ہے، برخلاف اب 72 جماعتوں میں سے بالخصوص آپ اہل حدیث کو دیکھیں، وہ اپنے علاوہ سب کو کافر مشرک سمجھتے ہیں۔ یہ کیسا لاجک ہے آپ کے پاس؟ اور وہ بھی کافر مشرک اس بنیاد پر کہ ہم اللہ والے کی تقلید کرتے ہیں۔ بھائی اگر شرک کرتے تو ایک بات ہے، شرک کرتے بت پرستی کرتے تو ایک بات ہے، امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں تو ہم کافر ہو گئے، استغفر اللہ۔ یہ کیسے لاجک ہے؟ نظر نیاز کرتے ہیں تو ہم بدعتی ہو گئے، کیسا لاجک ہے؟ تو دوسروں کے ہاں دیکھیے تو بہت سختی ہے، جہنم میں ڈال دے رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ نہ تو
تقلید کے اعتبار سے مکمل ہم واجب کے قائل ہیں، بلکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو تقلید کی ضرورت نہیں، وہ تو ڈائریکٹ نبی سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اس لیے ہم تقلید کا دامن تھامے۔ دیکھا آپ نے، تو ہمارے اندر سختی کا عنوان نہیں ہے، ہمارے اندر شریعت میں جو آسانیاں ہیں وہ۔ اور دوسری بات جو حدیث میں آئی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اس لفظ کو بہت پسند کیا باہر کے کنٹری کے لوگوں نے۔ میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسانیوں سے آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہم سب میں سے کسی نہ کسی کی دعا کو قبول کیا، اور آج امریکہ کا حال اپنی آنکھوں سے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ خدا ظالموں کو زیر اور پسپا کرے اور مظلوموں کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کو کبھی بھی ظالموں سے غافل نہ سمجھنا۔ وہ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ دن تو قیامت ہے، لیکن آج قیامت برپا ہے امریکہ میں، اور اس میں کسی بھی مخلوق کا دخل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں پر بالخصوص قوم عاد، قوم سمود وغیرہ پر عذاب ایسے ہی چیخ، ہوا سب کے ذریعے آیا ہے۔ امت محمدیہ اس سے بالخصوص امت سلیکٹڈ اور ایکسیپٹڈ امت، ایجابیہ جس کو کہتے ہیں، قبول کرنے والی امت تو یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مگر وہ امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں۔ امت اجابت جس کو خیر امت کہا قرآن نے، وہ آپ ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دعوت دیا اور آپ نے دل سے قبول کیا، اس لیے آپ امت اجابت ہیں۔ اور وہ دعوت تو لیے لیکن قبول نہیں کی، اس لیے امت وہ دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امت اجابہ میں ہمیشہ شریک اور شامل رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا باب نمبر 14 ہے۔ اس میں ہے کہ علم سیکھنے کے لیے عقل صحیح کی ضرورت ہے۔ علم سیکھنے کے لیے عقل صحیح کی ضرورت ہے، فہم صحیح کی ضرورت ہے۔ آپ ایک دعا یاد کیے ہوں گے کہ نہیں پتہ نہیں، 4 چیز کی پناہ مانگے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی شکل میں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو لوگوں کے لیے نفع بخش نہ، جو لوگوں کو نفع نہ دے، ایسے علم سے پناہ ہے۔ آپ ایسا علم حاصل کیجئے جو لوگوں کے لیے کارآمد ہو، فائدہ مند ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ ومن دعوت، آگے پیچھے حرف ہوگا، اور ایسی زبان سے جو ذکر نہ کرے، وہ زبان ہی کیا جو خدا کا ذکر نہ کرے، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے دل سے جو تیرے خوف سے نہ ڈرے۔ یہ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، مطلب امت کے لیے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ تو علم جو ہے نافع اور علم غیر نافع 2 قسمیں ہو گئی، نفع دینے والا علم اور نفع نہ دینے والا علم۔ اہل حدیث وہابی سب کے پاس علم ہے، یہیں سے عقیدہ ملا کہ عالم ہے، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ علم نافع نہیں۔ علم نافع یہ تھا کہ توحید کی ریئلٹی ملتی، رسالت کی ریئلٹی ملتی، ولایت کی ریئلٹی ملتی، قرآن اور حدیث کی ریئلٹی ملتی، اور مطلب رائٹ وے، سیدھی راہ پر لوگ رہتے۔ لیکن نہیں، بس ان کی جب بات آتی ہے تو ان کے حضرت بھی امام اعظم سے افضل ہو جاتے ہیں۔ میرے زمانے میں تو یہ مظفر نہیں تھا، ویسے کسی زمانے میں یہ مظفر نہیں، مظفر بولے تو کامیاب، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو رومال والا، یہ سعودی عرب کا آج کل جو بڑا چیختا ہے، اس 2005 میں نہیں تھا، کوئی دوسرا تھا، ایک کالا سا موٹا سا ایک دم بھونڈا کی طرح ایک دم بیوقوف، تو اس کو بھی خیر کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں مسجد میں یا رسول اللہ نہیں بولنا چاہیے، تو فوراً آپ وہیں پر بول دیں تم نے تو خود یا رسول اللہ کہہ دیا، پہلے تم توبہ کرنا، یہ مسجد ہے نا بھائی۔ ان کے پاس عقل صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے آپ بخاری شریف میں امام بخاری نے کیا عنوان باندھا کہ علم کے لیے عقل صحیح ضروری ہے، تم خود کہہ رہے ہو۔ اچھا اعلیٰ حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح سے الزامی جواب بڑے رہتے تھے. اچھا جیسے یہ اذان ثانی وغیرہ کا مسئلہ جو ہے عدالت میں جا کر کے آپ نے جج کے سامنے چیخ کر کے کہا تھا, سنیے, کہا اتنا زور سے کہا, یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زور سے کیوں چیخ رہے ہیں. خیر, کہنا یہ ہے کہ عقل صحیح ضروری ہے, مینٹلی طور پر صحیح رہنا ضروری ہے. آپ کبھی بھی اہل حدیث سے بات کیجئے, وہ ایسا پکا دشمن سمجھتا ہم سب کو. آپ مسکراتے بھی رہیے تو 75 فتوا تو ایسے لگا, تمہارے کو نہیں معلوم جی, تم غلط جا رہے ہو جی, لو, یہ سب فتوے لگانے شروع کر دیتے. بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ایسا بولے نا کہ نہیں معلوم, ٹھیک ہے بتاؤ نا تم, اب غصہ نہ نہیں, ٹھیک ہے تم بتاؤ. لیکن بابو قرآن عربی میں ہے, حدیث عربی میں ہے, سب عربی میں ہونا. جب ہمارے کو تو نہیں معلوم, ٹھیک, میں یہ نہیں کہہ رہا تمہارے کو بھی نہیں معلوم, لیکن تمہارے کو معلوم ہے تو عربی میں بتاؤ. تو دیکھیے کیسا غصہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. میں زیادہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے. اب وہ کیڑے مکوڑے کی طرح 8 رکعت تراویح اور عورتوں کے ساتھ تراویح شروع کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ بس پوری جنت یہی ہے ان کی, اور کچھ نہیں ہے. اب بچے سب کو کیا کرنا جی, کیسا کرنا جی. عام دنوں میں نیاز سے بہتر ہے نفل پڑھے تو ثواب ہوتا ہے, اور وہاں 20 رکعت چھوڑ کے 8 رکعت پڑھوا رہے ہیں, کٹ پیس. آپ دیکھیے جو واجب کے قریب ہے تراویح, اس کو 20 میں 8 کر رہے ہیں, 12 چھوڑوا رہے ہیں, اور یہاں نیاز چھوڑ کر کے کہہ رہے ہیں کیا ایکسٹرا نفل عبادت کریں. نفل کا حکم بھی نہیں ہے. تراویح کا وہاں سمجھیے حکم ہے, اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی طور پر صحیح ہے, اس میں کٹ پیس کرتے ہیں. خیر, میں اتنا, چونکہ وہ لوگ شروع کی بات زیادہ سنتے ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ وہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ہم لوگ درس اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. آج کی 2-3 حدیثیں بڑی خوبصورت حدیث ہیں, اس لیے ایک دم توجہ سے سنیں. ماشاءاللہ, تشریف لائی. باب نمبر ہے 14, الفہم فی العلم. علم سیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فہم سلیم, عقل سلیم, صحیح سمجھ کی ضرورت ہے. صحیح سمجھ نہیں ہے تو علم رسول نہیں آ سکتا. دین شریعت ہی ہے, علم صرف دین کا ہی علم کہلاتا ہے. باقی آپ اس کو نالج کہیے, ایجوکیشن کہیے, جو کہنا کہیے, لیکن صحیح علم جو ہے علم رسول ہے, علم شریعت ہے, علم دین اسلام ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال لابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال ان من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فاذا انا افغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. کیا بات ہے. حضرت مجاہد سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مدینہ تک رہا. میں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کوئی بھی حدیث, ایک حدیث کو چھوڑ کر نہیں سنا. وہ یہ حدیث تھی جو امپورٹنٹ حدیث دیکھیے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. کوئی کھجور کا ٹوکرا لے کر کے آیا, ٹھیک ہے, کھجور کا ٹوکرا لے کر آیا. فقال, تو جب لے کر آیا, کیا بات ہے, دیکھیے کیا کہا ہے, علم سیکھنے کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے, فہم سلیم کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹکرا کے بعد فرمایا, دیکھنے کے بعد, کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے. یعنی وہ درخت کی مثال کس کی طرح ہے؟ مسلمانوں کی طرح ہے. ارے باپ رے باپ, ابھی مزید اس کی وضاحت آگے آئے گی.
कि कैसे है, क्यों है। मगर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, चूंकि यहाँ पर बाब की मुनासबत यह है कि इल्म सीखने के लिए सही फहम की जरूरत है, तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने सही फहम इस्तेमाल किया, मुझे मालूम था कि वो कौन है दरख्त, नखला है, खजूर का दरख्त है, मुझे मालूम था, लेकिन फहमे सलीम कह रहा था दरे रसूल है, अदब का मकाम है। देखिए समझ रहे आप, यहीं से मालूम हुआ कि बड़ों के सामने पटर पटर करना ये बेअदबी है। इमाम बुखारी ने उन्वान बांध करके जहन दिया, बड़ों के सामने, बड़े जब तक बोले नहीं, आप अदब का मकाम यह है, सहाबा की सुन्नत भी है। कहते हैं अरद्दो नकुल है नखला, मैंने चाहा कि मैं बोल दूं सडनली कि वो नखला है या रसूल अल्लाह, खजूर है या रसूल, लेकिन मैं तमाम जितने लोग बैठे थे उनमें सबसे उम्र के एतबार से छोटा था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैंने अपने उम्र का लिहाज कर, देखिएगा उम्र छोटी थी लेकिन अक्ल थी, फहमे सलीम थी हमारे पास। फसकत, तो मैं अपनी उम्र की बुनियाद पर चुप रहा, मगर देखा क्या, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिय नखला, जानते हो मुस्लिम की मिसाल, मुसलमानों की मिसाल के जो दरख्त है वो दरख्त कौन है, वो नखला है, खजूर है। आगे उसकी वजाहत आएगी किस एतबार से मुसलमानों की तरह है नखला, समझ रहे आप। आ रही दूसरी हदीस, हदीस नंबर 73 का दर्स हुआ। अब हदीस नंबर 74 देखें, 74 74, बाब नंबर 15। ये हदीस तो और खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत है। बाबुल इख्तिबात फिल इल्म वल हिकमा, रश करना इल्म में और हिकमत में, रश करना, हसद ने रश करना। अब आगे देखें यहाँ, वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तफ़क़्क़हू क़ब्ल अन तुसव्वदू, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बुजुर्ग बनना बाद में, इल्म दीन सीखो पहले। ये लफ्ज बोलकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हूं, बुजुर्ग बनना बाद में, इल्म दीन सीखो। कितना मारेंगे हजरत उमर जो आज जाहिल पीर बने हुए, आप जुमला समझ रहे, तफ़क़्क़हू क़ब्ल अन तुसव्वदू, सैयद बनने से पहले, बुजुर्ग बनने से पहले मैं सैयद हूं, ये तसव्वुर करने और रखने से पहले क्या सीखो, इल्म दीन सीखो। और कौन कह रहे हैं, सैयदुल आदिलीन हजरत उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि अगर नबी कहते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, कोई नबी नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद। बड़ी अच्छी हदीस दे, तफ़क़्क़हू क़ब्ल अन तुसव्वदू, सैयद बनने से पहले फकीर बनो, इल्म दीन सीखो। कुछ लोग बोलते हैं हम अंदर का इल्म सीखें, तो फिर अंदर का कलमा पढ़ो आप, अंदर की जन्नत की फिक्र करो आप। ये बाहर वाले से बैत क्यों ले रहे हैं आप, अंदर वाले ही से बैत लीजिए। माशाअल्लाह, गांधी के नोट आए चलेगा, ये दिखेगा, अगर अंदर के हम बन रहे। खबरदार, उमर इब्न खत्ताब से बड़ा पीर कोई नहीं हो सकता। नबी के बाद अबू बकर, अबू बकर के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कह रहे हैं कि तफ़क़्क़हू, फकीर बनो, इल्म दीन हासिल करो। किस चीज से पहले, सैयद बनने से पहले, बुजुर्ग बनने से पहले सीखो, इल्म दीन सीखो। वक़ाल अबू अब्दुल्ला, इमाम बुखारी तो और जोरदार बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बुजुर्ग बनने के बाद भी इल्म दीन सीखो यानी इल्म दीन पर कंटिन्यूटी हो, सिर्फ तरीकत की बात ना करना इल्म दीन सीख लेने के बाद भी, बल्कि शरीयत साथ साथ लेकर चलना। ये इमाम बुखारी का भी अकीदा है। देखा आपने, शरीयत छोड़कर कोई भी तरीकत का दर्स नहीं दे सकता। शरीयत भी सीढ़ी है और शरीयत के बाद ही वो सीढ़ी है, छलांग लगा करके नहीं ले जा सकते आप, समझ रहे आप। तो वो बाद अंत सब्बदू, और बुजुर्ग बनने के बाद भी इल्म दीन सीखो।
علم دین پاسبلٹی، اب جیسے آپ کو پاسبلٹی ہے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ طاقت نہ رکھے، لیکن 24 گھنٹے میں جب بھی موقع ملے اور جتنا بھی آپ سیکھیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں، یہی اصل ایجوکیشن ہے، یہی اصل علم ہے، باقی سب ایسے ہی ہے۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سن، کیا بات ہے، اور تحقیق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی عمر کی بڑے عمر ہونے کے باوجود، ایجڈ ہونے کے باوجود علم دین سیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھا بڑی خوشی ہوئی اللہ کرم سے۔ پہلے خالی ایسے ہی سنتے تھے کہ یہ مقولہ ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک، مرنے سے لے کر کے اللہ تک زندگی وغیرہ سنتے تھے۔ یہ امام بخاری نے تینوں بات کہہ کر آپ ایک دم ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جانتے ہیں جب ایک مرتبہ حج کرنے گئے تھے تو سب لوگ بیٹھے تھے کھانے کے لیے، ذرا اس بات کو آپ لوگوں کے حساب سے کرو، کچھ لوگ شادی کر لیتے تو سمجھتے میں بڑھ گیا، بہت ہو گیا، بہت بڑھ گیا۔ آپ آخری سانس تک وہی ہیں، مکلف ہیں، آپ انکمپلیٹ ہے نالج کے اعتبار سے، کیونکہ نالج علم شریعت سمندر کی اس گہرائی کا نام ہے جس کے نیچے کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اے حبیب رب زدنی علما، آپ اپنے رب سے علم کے اضافہ کی دعا کرتے رہیے۔ بتائیے اب حضور سے بڑا تو کوئی عالم ہے نہیں، مگر ان کو اللہ پاک نے کہا ہے رب زدنی علما، آپ کہتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ ہاں، تو ایسے ہی سب بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ میٹھے کی جب باری آئی تو سب چمچ سے کھائے اور میں انگلی سے کھا رہا۔ تو ہوتے ہیں نا آج بھی شرارت کرنے والے، ٹائی لگا کر کے جو بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، پہلے عربی میں بول رہے تھے، سمجھے کہ ویسے کسی کا تطفل۔ 45 کلو میرا ویٹ تھا اس وقت، اب 2005 کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت اشرف الفقہا حضرت مجیب اشرف علیہ رحمت الرضوان، علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ، یہ سب تھے، علماء کی دعوت کرتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں نا سب لوگ جاتے ہیں، تو اس میں ہم بھی نعت خوانی کے اعتبار سے اس وقت چلے گئے۔ تو ایسے ہی کون ہے، کبھی نہیں ملا ہے کھانے کو، کیا اس طرح سے؟ اچھا کتنی بڑی رذالت یہاں پر یہ ہے، آپ دعوت دیں تو آپ ہو سکتا ہے بولیں تو چلے گا، لیکن آپ کھانے والے کیسے بول سکتے ہیں دوسرے کو؟ خیر میں عربی سب سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ بولے کہ کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، اس طرح سے مجھے غصہ آیا اس وقت۔ گلشن رضوی میں پڑھاتا تھا، غصہ آیا اس وقت، کہا هذه سنت وتاکلون کذا کذا هو بدعت، میں جو کھا رہا ہوں یہی سنت ہے اور تم سب جو کھا رہے ہو وہ بدعت ہے۔ حضرت میرے کو ایسے کر رہے ہو کہ کیا بات ہے، پھر بعد میں بولے ایک دم ٹھیک کیا تھا، کیا بات ہے یہ تم جو کر رہے ہو وہ بدعت، حقیقت میں نبی انگلی سے کھائے نا بھائی، 3 انگلی سے، یہ سنت ہے نا۔ یہ چمچے گیری کرنے والے چمچے سے کھا رہے اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ کھانے نہیں آتا اس کو، معاذ اللہ رب اللہ۔ اس لیے میں اس سے اصل یہ بتانے جا رہا ہوں، کبھی بھی کہ ارے کیا جی عمر پڑ گئی ہے، نہیں، آخری لمحے تک شریعت سیکھی الحمدللہ۔ کبھی بھی اپنے اندر ایزی، تخفیف، خفت، کمزوری یہ تصور نہ آئے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، موقع ملے تو سب سے بڑا غنیمت سمجھیے اس موقع کو، سب سے اعلیٰ۔ آگے دیکھیں تو اصحاب نبی بعد کبر سنہم، اپنی عمر کے بڑے ہونے کے باوجود، بزرگ ہونے کے باوجود، ایجڈ ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے؟ علم دین سیکھتے تھے۔ حدثنا الحمیدی قال، یہ حدیث نمبر 74 ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثنا الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبداللہ بن مسعود، قیس بن حازم نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملے پر غور کیجئے گا، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے
چمکتا جو نظر آتا ہے سب ہیرا نہیں ہوتا. ہر ظاہر لفظ کو دیکھ کر فتوے نہیں لگانے چاہیے. جملہ سنیے، میں نے اوپر میں دیکھیے امام بخاری نے کیا ہیڈنگ باندھا کہ علم اور حکمت میں رشک کرنا جائز ہے. آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں میں، آپ عالم ہیں اور بہت اچھے عالم ہیں، اور ہم بھی علم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے اے اللہ مجھے بھی ویسا عالم بنا دے تاکہ میں دوسروں کو، میں بھی ان کی طرح رہبری کروں وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر میں یہ کہوں اے اللہ نہیں ان کا علم چھین لے اب میرے کو دے دے، تو پہلے والا رشک ہے، دوسرے والا حسد ہے. پہلے والا اگر زوال نعمت کی تمنا ہے، یعنی نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی تمنا کر رہے ہیں تب تو یہ حرام ہے. اور اگر کہہ رہے ہیں اللہ اگر ان کو تو نے صحت دیا ہمیں بھی دے دے مولا تاکہ ہم تیرے بارگاہ میں رکوع سجود کر سکیں، سبحان اللہ، صحیح ہے، تب جا کر کے یہ جائز ہے. حسد اور رشک سمجھ رہے ہیں. مگر عربی میں جو استعمال کیا ہے نبی نے وہ حسد ہی کا لفظ استعمال کیا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو چیز میں حسد جائز ہے. حسد تو مطلقاً ناجائز ہے نا. تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں، یہ حسد کے معنی میں نہیں ہے. جس نے حسد کے معنی میں لیا وہ حسد رسول ہے، وہ حسد نبی کی حدیث کا حسد ہے. وہ کیا بات ہے. تو دیکھا آپ نے، لفظ ہے حسد لیکن معنی ہے رشک. امام بخاری نے واضح کر دیا. تو ہر ظاہری لفظ سے معنی فکس نہیں کر سکتے. یہ میں یہ بتانے جا رہا ہوں. کچھ لوگ واحد لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو حدیث میں ہے نا، کہتے جیسے اب قرآن کی بات، بشر مثلکم، بشر ہے نا قرآن میں، کہتے ہیں وہ بشر جو بے شین رے ہے نا اس کا معنی کچھ اور ہے. جیسے ہے سین دار ہے نا، حسد ہی تو اس کا معنی کچھ اور ہے. ورنہ حسد حرام ہے، اعمال کو ایسا جلا ڈالتا ہے حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا ڈالتے. تو اگر جائز ہوتا تو ایسا ہوتا، تو حسد نہیں کر سکتے. لیکن الفاظ حدیث کیا ہے؟ حسد ہی ہے. فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو چیز میں، اب ترجمہ کر رہا ہوں، دو چیز میں، دو شخص کے سلسلے میں حسد کرنا یعنی رشک کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ رشک کرنا جائز ہے. بولتے رہیے تب نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. رشک کرنا دو چیزوں میں جائز ہے، یا دو شخص کے اوپر رشک کرنا جائز ہے. اب پہلا شخص دیکھو، رجل عطاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص ہے، خدا کرے وہ آپ ہی میں سے ہوں، ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا. سب بولے آمین؟ ہاں سب بولا آمین الحمدللہ. ایک رشک کی بات آ رہی اس لیے ہم اجازت دیتے. ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، لیکن وہ شخص اس مال کو دین اور حق کے لیے ہی خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز. واہ اے اللہ، واقعی تو نے میرے کو بھی دے دے نا مولا، میں بھی کروں گا ایسا ہی ہے. اور دوسرا رجل عطاہ اللہ الحکمہ، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت شریعت عطا کی ہے، علم دین عطا کیا، فقیہ عطا کیا. سمجھ رہے نا؟ ہم لوگ فخر کرتے ہیں، کبھی محدث کبیر کا نام آ جاتا، کبھی ان کی طرح. میں تو پڑھنے کے زمانے میں حضرت کی بڑی نقل کرتا تھا. ایک بار مار بھی کھا لیا تھا. پاؤں اٹھا کر کے وہ پڑھاتے ہیں، بتایا تھا میں نے، ہاں ایسے ایسے انداز میں ان کا رہتا. پیچھے سے مارے بھی لیکن پھر بولے ہاں نقل کرو گے تب تو عقل آئے گی. لیکن چونکہ نقل میں ہم تھوڑا اور آگے بڑھ گئے تھے اس لیے پٹائی بھی لگ گئی تھی. کھانا بھی حضرت کو میں ہی کھلاتا تھا ظہر کا. تو ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے شریعت عطا کی، علم دین عطا کی، فقیہ بنا دیا، فہو یقضی بہا، اور وہ شخص جو ہے اسی شریعت اور حکمت دین کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے، اپنا ہو غیر ہو کوئی ہو، شریعت کے معاملے میں اپنے غیر کسی کا لحاظ نہیں، صرف شریعت کا لحاظ. وَيُعَلِّمُهَا، اور اسی کو دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے. تو ایسے شخص پر، ایسے عالم پر، ایسے فقیہ پر، ایسے حکیم پر رشک کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے؟ اب جو ایک لمبی حدیث آ رہی ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث سبحان اللہ خوبصورت خوبصورت ہے.
اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا، پہلے عقیدہ بتا دوں آپ کو، کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا سلیکٹڈ ہوتا. موبائل رکھی موبائل، ہاں، وہ سلیکٹڈ ہوتا، اور امتی کتنی بھی فضیلت کی جامع ہو جائے نبوت کے برابر نہیں ہو سکتی. نبوت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام ولی ہے. ولی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نبی ہونے میں اختلاف، لیکن موسیٰ کے نبی ہونے میں کسی کا اختلاف. تو معلوم ہو نبی اور نبی موسیٰ اور خضر میں دونوں افضل کون ہیں؟ بولیے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہی آج آپ کو فلسفہ سمجھانا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اب رش کے عنوان میں آپ سے میں حاصل کر سکتا ہوں اور آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹے بڑے کا عنوان ہے ایک. اور دوسری بات، یہاں سے جو عقیدہ دے رہا ہوں، جو پھسل گئے ہیں بہت سارے لوگ، جیسے حضرت علی کو اسی کے ذریعے سے بعض لوگوں نے، جو آج کل کے جو مولائی فتنہ، زبردست فتنہ، اللہ خیر فرمائے. بھائی صاحب ٹینشن نہیں لیجیے، ہاں ابھی ہے، اب تو امریکہ کو دیکھ رہے ہیں نا تو اور خوش ہو جائے. الحمدللہ ہے نہیں، ہاں بہت روئے ہیں. اسی موقع سے تو ہم لوگ رو رہے تھے. فلسطین کے حوالے غزہ کا کیا مسئلہ ہے، اللہ کرم ہے، بارکنا حولہ ہے نا، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھے ہیں. کسی نہ کسی کی تو آہ لگی، اور ابھی کسی کی لگی، ہر کسی کی لگے گی تو انشاءاللہ اسرائیل بھی جائے گا انشاءاللہ. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی گرفت سخت ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. اور ایمان گھٹ کیجیے، وہ مہلت کو توفیق سمجھ بیٹھے تھے اور ہم توفیق کو توفیق ہی سمجھے تھے. موت ہے بس، چاہے کسی بھی طرح سے آئے، لیکن ہم ایمان میں تزلزل نہیں آنے دیے، ایمان میں شکوک و شبہات نہیں آنے دیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ غزہ کے ان بچوں کی آہ و فغاں کو قبول کر لیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سارے ظالم لپٹ میں آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. ظالم سے اللہ غافل نہیں ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے. موسیٰ کے پاس، اچھا واضح کر دو، علم نبوت اور علم ولایت، نبی کے لیے نبی ہونے کی حیثیت سے جو چیز ضروری ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا کرتا ہے. اب جو ضروری نہیں ہے، یہ پلس پوائنٹ دھیان رکھیے، جو ضروری نہیں ہے اس کے ذریعے سے سوال نہیں کر سکتے کہ نبی ہیں تو کہیں کو نہیں معلوم. یہی ذہن میں رکھیے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا بھی جو نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو گاچھ وغیرہ کے مسئلے سے ہے نا، یہ ایسا کرو تو وہ ہوگا، ویسا کرو. تم دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو. کسانوں کے حوالے سے نبی نے کہا تھا تم زیادہ، کیونکہ نبی کی جو لوازمات ہیں، جو کمپلسری چیزیں ہیں، بلکہ یوں سمجھئے ایک پروفیسر کے لیے جیسے جس ڈپارٹ کا ہو، اس ڈپارٹ کے حوالے سے آل ان آل ان کو ہم پرفیکٹ سمجھیں. کوئی دوسرا ڈپارٹ ہو تو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں کوئی ضروری نہیں ہے. تو نبوت کا جو ڈپارٹ ہے یہ ایک دم آسانی سمجھ جائے، تب آسانی سے پھر سمجھیں گے. کیونکہ نبی ہو کر حضرت خضر ولی کے پاس جا رہے ہیں موسیٰ، یہ عجیب بات ہے. ایک سوال ہو جاتا ہے یہ. تو موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر کے پاس جا رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم نبوت نہیں ہے، وہ علم لدنی ہے جو ولی کے لیے ضروری ہے. آیا سمجھ میں؟ موسیٰ کو جو نبوت کے حوالے سے جو ایجوکیشن، نالج، جو دین کی فقاہت چاہیے، اللہ پاک نے ان کو کمپلیٹ عطا کیا ہے. یہ عقیدہ سمجھ گیا؟ ورنہ ایزی، جیسے اسی لیے فہم ضروری ہے.
علم سیکھنے کے لیے عقل سلیم ضروری ہے، ورنہ عقل کام کر رہی ہے، ارے موسیٰ علیہ السلام ولی کے پاس جا رہے ہیں، ایسا کیسا ہوتا جی؟ ہاں بڑے ہو کے چھوٹے کے پاس کیسا جاتے جی؟ یہ سب آتی نہیں، لیکن اسی سے جلدی سے بول دو، نبی نے بھیجا ہے حضرت عمر کو اور علی کو اویس کے پاس رضی اللہ عنہ، بھیجا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ عمر بڑے ہیں، علی بڑے ہیں حضرت اویس سے، کیونکہ وہ دونوں صحابی ہیں اور یہ غیر صحابی ہیں، سمجھ رہے نا؟ لیکن جو ان کے پاس ہے بظاہر ان کے پاس نہیں ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے شرف صحابیت نہیں لیے ہیں نا۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کو بھی رسپیکٹ دیا جاتا ہے بڑے کے ذریعے ہی سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر کے پاس جا رہے ہیں، اس کا پس منظر نبوت کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کا پس منظر کچھ یہ ہے، وہ علم نبوت سیکھنے نہیں جا رہے ہیں، وہ علم لدنی سیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے پارہ نمبر 15 کی لاسٹ پیج کی آیت کریمہ، تو اس میں لکھا ہوگا علمناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو علم لدنی پرسنل خاص علم عطا کیا ہے۔ کن کو؟ حضرت خضر کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ اب آئیے، باب ما ذکر فی سحاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ اچھا، اس سے ایک اہل حدیث کو بھی بول دے، ارے لوگ بولتے ہیں کئی کو جاتے ہیں جی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے میں بولتا ہوں، بعد میں لوگ بدنام کریں گے کیا جی؟ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے، مولائیت اور اہل حدیثیت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ باقی سب تو یہ کیڑے مکوڑے کی طرح، بارش ہوئے تو نکلتے، نہیں تو نہیں نکلتے ایسا، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو ابھی ہے مولائیت، حضرت علی کو مس یوز کیا جانا، اور امیر معاویہ پر استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں صرف ایک ہی لفظ بولنا، اگر صحابی مانتے ہو تو خاموش رہو، اور صحابی نہیں مانتے ہو تو جو چاہو کرو۔ یہ صحابی جو ہے نا، آپ کا سلیکشن یا الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیکشن کا مسئلہ ہے، اور نبی نے جب اپنا سالہ بنا دیا، صحیح ہے، تو اب ہماری عقل اگر نبی سے زیادہ ہے تو میں کرو، ہے ہماری عقل زیادہ؟ ارے ہمیں گھر میں یار بڑے لوگ اگر فیصلہ کر دیتے تو کیا بولتے؟ بڑے کے فیصلے تو اچھا ہوگا، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ہی ہوگا۔ نبی کا فیصلہ ہے، بہن کو دیکھیے، حضرت ام حبیبہ کو، زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کا شرف ملا، سبحان اللہ۔ لوگ آئی عجیب بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن، علی کی کنیت ابو الحسن ہے، نبی کا علم علی کو، علی کا علم حسن کو، سمجھ رہے نا آپ؟ طاقت حسین کو ملی، علم حسن کو ملا، آپ سمجھ رہے نہیں؟ حدیث سے بول رہا ہوں میں، آدھا اوپر آدھا نیچے، نبی کی شباہت کھولے گی نہیں، اوپر والے حسن ہیں، نیچے والے صحیح ہے، طاقت، پاؤں، استقامت، کربلا میں ٹھہرو گے، پاؤں نہیں ہلے گا، میرے ہو تم، سبحان اللہ۔ انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، تب ان سے زیادہ علم ہے آپ کے پاس؟ یہ کیسا لاجک ہے پھر بتائیے؟ الف لام میم کا ترجمہ آپ جانتے ہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں کہ قرآن کی آیت ہے؟ معلوم ہوا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جاننے کی ضرورت، ماننے کی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے، جھگڑے نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھ ہے بس، یہاں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ماننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ارے ایک علی کا بیٹا ہے جو غلط نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، نبی نے ٹرینڈ کیا، جو غلط نہیں کر سکتا، ہم اپنے لاجک کو، اپنے تھاٹ کو پیدل کر دیں بس۔ میری معاویہ سے صلح کی، ختم، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے عقل دوڑانے والے محض عقل دوڑا رہے ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ نہیں، علم کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے، صحیح فہم کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ باب ہے، باب نمبر 16، کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے
खिज्र तक कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे। हुडू फीडिंग समझ गए। कुरान की आयत, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो कहे थे हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, मैं आया हूं, आप मुझे जाने देंगे, मुझे वो इल्म सीखना है जो अल्लाह ने आपको खास इल्म अता किया है। ये कुरान की आयत है, पूरा डिटेल है सूरह कहफ में। ठीक है, अब आइए। हदसना मोहम्मद इब्न उज़ैर अज़-ज़ुहरी क़ाल हदसना याक़ूब इब्न इब्राहीम क़ाल हदसना अबी अन सालिह यानी इब्न कैसान अन इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी हदसहु अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अख़बरहु अन इब्न अब्बास। हाँ सुभान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि तमारा हुआ वल हुर बिन कैस बिन हिस्न अल फजारी, कि मूसा अलैहिस्सलाम किससे मिलने गए थे। इस किससे समझ रहे हैं, क्या नाम था उनका, कौन थे वो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हुर बिन कैस बिन हिस्न से थोड़ा झगड़ा हो गया, अलग अलग बोलने लगे। कौन थे, मैं ये कह रहा हूं तो ये कह, दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और झगड़े से मुराद वो सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन में झगड़ा हुआ, वो लड़ाई में तू मैं नहीं। हाँ तजादल। क़ाल इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि सुनो, वो खिज्र थे। कौन थे, खिज्र खजिर सब है, यहां तो खिजर भी बोलते हैं, है ना, हैदराबाद में खिजर भी बोलते हैं, असल है खजिर। अच्छा, तो जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपनी राय पेश की कि कौन थे, उनका नाम क्या था, खजिर। फमर्र बिहिमा उबय इब्न काब, इन दोनों की लड़ाई हो ही रही थी कि इन दोनों के करीब से किनका गुजर हुआ, उबय इब्न काब साहबी रसूल हजरत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फदाओ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इनको बुला लिया। फकाल, कहा इन्नी तमारा तो अना वसाहिबी हाजा फी साहिबिल मूसा अल्लज़ी सअला मूसा अस्सबील। सुनो, मुझमें और इनमें, ये हुर कैस है, मुझमें और इनमें जो है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जरा सी कंफ्यूजन है कि मूसा अलैहिस्सलाम किनसे मिलने गए थे और किनसे मिलने का रास्ता मांगे थे, कि कौन सा रास्ता पहुंचने का है। हल समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरु शानहु, क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स के मुताल्लिक कुछ फरमाते हुए सुना है। आप समझे जुमला। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किनसे पूछा, उबय इब्न काब से सुना है नबी से, तुम ही बता दो, हम दोनों की कंफ्यूजन को दूर कर दो। खैर, काल नअम, हजरत उबय इब्न काब ने कहा कि हाँ हमने सुना है। समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना, बैनमा मूसा फी मलइम मिन बनी इसराइल, कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल की जमात में बैठे हुए थे या बनी इसराइल की जमात में थे। इस जाहो रजुलन, कि अचानक एक शख्स है, महफिल में थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जरा एक एक लफ्ज को, आखिरी हदीस है, एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनिएगा, कि बैठे हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम, किसमें, बनी इसराइल की जमात में बैठे हुए थे। इस जाहो रजुलन, नवाज भाई, एक शख्स अचानक दर्स है ये, एक शख्स हाजिर हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास। फकाल, अर्ज करने लगा, हल तालम अहदन आलम मिनका, मूसा बताओ इस वक्त तुमसे ज्यादा कोई इल्म वाला है, इस वक्त तुमसे ज्यादा कोई जानकार है। किसने पूछा, वो आने वाले शख्स ने पूछा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ला, मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं है। यही वजह थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चाहिए ये था, यहां पर ये मैं मशवरा नहीं के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, मैं वो अल्लाह की तौहीद के आयदे में कि कहते कि हाँ अल्लाह है। कौन है, मुझसे ज्यादा जानने वाला अल्लाह है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। लेकिन उनकी मुराद ये थी, ध्यान दीजिएगा, बतकाज़े बशरी, उनकी मुराद ये थी कि मैं इस महफिल में वाकई कोई नहीं है मुझसे ज्यादा जानने वाला, क्योंकि मैं नबी हूं। उनकी मुराद भी सही थी,
لیکن لفظ بھی دیکھیے خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے بڑوں کی قدر کے لیے ہوتا ہے. فرمایا فاوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمایا کہ موسیٰ، یہاں پر ایک لفظ بولتا ہوں کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، اگر ان سے بتقاض بشری خلاف اولا بات سرزد ہو جائے تو اللہ ان پر عتاب فرماتا ہے. کیا فرماتا؟ عتاب، عین تے الف بے، عتاب. اور دشمنوں پر عذاب فرماتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہے. جیسے آپ دوستوں کو مطلب تھپڑ مار دیے تو یہ عذاب نہیں ہے، یا دوست نے آپ کو تھپڑ مار دیا تو یہ عذاب نہیں، یہ عتاب ہے. تو دوست اگر دوست اپنے کو اگر سزا ہی دے، لفظ دے کر کہو، تو اس سزا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عتاب. تو اپنوں پر عتاب ہوتا ہے اور غیروں پر عذاب ہوتا ہے. امریکہ پر عذاب ہو رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عتاب سے بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ گناہ ہی نہ ہو، غلطی ہی نہ ہو. خیر، تو دیکھیے اللہ نے فرمایا موسیٰ بلا عبدنا خضر، تم نے کہا میرے سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہے، ہمارا ایک خاص بندہ ہے جس کا نام خضر ہے. نبی اعتراض نہیں کرتے. آج ذرا سی اہل حدیث کو بول دیجئے تم جاہل ہو وغیرہ وغیرہ تو وہ فوراً بھاگ جائیں گے. اور ہمیں تو یہ روز بولتے ہیں کہ بدعت پھیلاتے ہو، شرک پھیلاتے ہو، تم کو قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں. پھر بھی ہم نہیں غصاتے، ہم جانتے ہیں تبت یدا میری شان میں نازل نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے نا بھائی؟ ہم جاہل ضرور ہیں لیکن عاشق رسول ہے الحمدللہ. تو پڑھ لکھ کر کے مردود ہے. خیر، تو بلا عبدنا خضر، ہمارا بندہ ہے جس کا نام خضر ہے. فسأل موسیٰ السبیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کیا اس تک جانے کا راستہ بتا دے مولا. سمجھ گئے نا نبوت کی فراست ہے، سمجھ گئے. فجعل اللہ الحوت آیتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مچھلی لو، ایک مچھلی لو، وہی نشانی ہے تمہاری، وہی نشانی ہے تمہاری. سب سمجھ رہے ہیں جملہ؟ ہاں. وقیل لہو، اور کہا گیا ان سے اذا فقدت الحوت، جب جاؤ گے نا تو مچھلی گم ہو جائے گی، مچھلی گم ہو جائے گی، اور جیسے گم ہوگی لوٹ جانا وہیں پر سے، فوراً تم مل جاؤ گے. کیا وہ مچھلی. یہاں پر ایک جملہ بولو، جب اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ڈائریکٹ کیوں نہیں، یہ وسیلہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ وسیلہ دیکھیے، نبی کو بھی وسیلہ اللہ تعالیٰ، یہ وسیلہ بڑی عظیم چیز ہے سبحان. لیکن جہاں وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مچھلی وسیلہ ہے تیرے لیے. کیا بات ہے، اللہ کے ولی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے مچھلی. کمال ہے. اور ہم ولی کا وسیلہ لیں تو نبی تک نہ پہنچ سکے، یہ کیا بات ہے. مطلب جاندار اور شاندار کا وسیلہ لے تو نہ پہنچ سکے، اور یہاں بے جان کا وسیلہ لے تو پہنچ جائے. نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے. عقیدہ صحیح ہو تو بے جان بھی وسیلہ بن جائے. دیکھیے وسیلہ بنایا، آگے دیکھیے. فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے مچھلی کے نشانات کی اتباع میں چلتے رہے. فَقَالَ لِمُوسَىٰ فَتَاهُ، موسیٰ سے ان کے جو ساتھی یوشع بن نون تھے، یوشع بن نون، یوشع یہ واو شین عین، یوشع بن نون تھے. انہوں نے کہا، عرض کیا أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، سنیے ابھی جو ہم لوگ پیچھے ایک صخرہ اور چٹان کی پناہ لیے تھے نا، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، میں تو مچھلی وہی بھول گیا، میں تو مچھلی وہی بھول گیا. چل رہے تھے لیکن سنیے وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، میں آپ کو بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا. کیا بات ہے، میں چاہتا تھا کہ بتا دوں لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا. لیکن یہ نسبت تو انہوں نے شیطان کی طرف کی ہے، مگر حقیقت میں یہ منشأ الہی ہے. سبحان اللہ، منشأ الہی ہے.
قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغ، ہم تو یہی چاہتے تھے کیونکہ ہم کو میرے رب نے یہی بتایا ہے. فرتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے نشانات قدم کو دیکھتے 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 پیچھے پلٹ گئے. نشانات قدم کو دیکھ کر پیچھے پلٹ گئے. فوجدا خضرا، کیا کیا دونوں نے؟ خضر کو پا لیا. فکان من شانہما ما قصہ اللہ تعالی فی کتابہ، تو یہی وہ ان دونوں کی شان ہے، یعنی موسیٰ اور یوشع بن نون کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کس میں بیان کیا ہے؟ سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے. امام بخاری اصل میں اس پوری روایت کو لانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ علم اور حکمت میں رشک کرنا. موسیٰ علیہ السلام علم خضر علیہ السلام پر رشک کیے اور حصول کے لیے نکل گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، وہاں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے. آپ بتائیے، مطلب ایک دم صحیح بتائیے، آپ کو بریانی بنانے آتی ہے؟ تو آپ کھاتے ہیں تو رشک کرتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ کیا بنا ہے جی، یہ تو نہیں بولتے ہیں ان کا ہاتھ ٹوٹ جائے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں رشک کرتے ہیں. اللہ نہیں معلوم ہے آپ کو، لیکن پھر بھی آپ افضل ہیں ان سے. سبحان اللہ، افضل ہے ان سے. دنیا کی مثال دے کر کے ایک ذہن دے دیا میں نے آپ کو. الحمدللہ افضل موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، لیکن رشک کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے علم لدنی پر اور علم خاص پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. چنانچہ 3 واقعہ بڑا مشہور ہے، میں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو واضح کروں گا. کہ جب کہا انہوں نے کہ میں آپ کے ساتھ وہ علم سیکھنے جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے خضر علیہ السلام جانتے ہیں کہ نبی جب کہہ رہے ہیں تو اپنی من سے تو بولیں گے نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ایک شرط ہے، پہلی شرط یہ کہ تم صبر نہیں کر پاؤ. کہا نہیں آپ دیکھیے نا صبر کر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شریعت اور نبی ہے، وہ غلط چیز دیکھتے ہوئے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہیں. غلط چیز جو بھی ظاہری طور پر دیکھیں گے فوراً اس کو ٹوکیں گے. چنانچہ ٹوکا کہ وہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا، پھر دوسرے کے بچے کو کیوں مار دیا، اور تیسرے یہ کہ یہ انہوں نے آپ کی مہمان نوازی نہ کی، پھر بھی آپ نے ان کی مدد کر دی، ان کے دیوار کو صحیح کر دیا. آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا فلا تو صاحب نہیں، تم میرے ساتھ نہیں دے سکتے. خیر ٹھیک ہے، میں تینوں کا ڈیٹیل بتاؤں گا. بتایا انہوں نے کہ کشتی کو میں نے خراب کیوں کی؟ ارے ایک ظالم بادشاہ تھا اور یہ کشتی مسکینوں کا ہے. اچھی کشتی کو وہ غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا. میں نے سوراخ کر دیا تاکہ وہ سمجھے کہ یہ خراب ہے اور بچ جائے. کیا بات، دیکھا علم. دیکھا بچے کو کیوں مار دیا؟ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلهما خیرا زکاة واقرب رحما. بچے کو اس لیے مار دیا کہ پتہ نہیں ان کے ماں باپ جو ہے نا بڑے اچھے تھے، دیکھیے گا بڑے اچھے تھے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں الٹا پلٹا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے مار دیا. ذرا دیکھیے گا، اس سے ایک عقیدہ ملا کہ باپ ماں اگر اچھے ہو تو اولاد کو اس کا اسپیز ملتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اما الغلام فکان واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما. میں نے دیوار کو اس لیے صحیح کیا کہ دیوار کے نیچے جو ہے خزانے ہیں، اگر کھول دیتے تو خزانے نکل جاتے، لوگ چرا لیتے، اور وہ یتیم کے ہیں اسے غصب ہو جاتا وغیرہ وغیرہ. اس لیے میں نے کہا دیکھا آپ نے. تینوں کا ڈیٹیل قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. میں اتنا کہوں گا امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے صرف اتنا ذہن دیا ہے کہ علم پر رشک کر سکتے ہیں اگرچہ آپ بڑے بھی ہیں. جیسے آج دیکھیں ہمارے کئی ایسے شاگرد ہیں ماشاءاللہ جو ہم سے زیادہ کما بھی رہے ہیں اور ہم سے زیادہ بڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. کوئی افریقہ میں ہے تو کوئی ہالینڈ میں ہے تو کوئی یوکے میں ہے، کوئی یہاں ہے وہاں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و آبرو میں 4 چاند لگائے رکھے، اقبال میں بلندی ہو مزید. مگر یاد رکھیں رشک کریں، رشک کریں گے تو ان کو اضافہ ہوگا. بس یہ رشک ہے. اس باب کی مناسبت سے اس حدیث کو امام بخاری نے لایا ہے.
اب یہ دوسرا باب شروع ہوگا، باب نمبر 17 انشاءاللہ پھر آئندہ۔ چلیے کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ لوگ کریے۔ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایگزیکٹ سنت چاہیے تو دونوں میاں بیوی کو تنہائی دے دیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ تھوڑی دیر سے مراد یہ مطلب 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ تنہائی، سمجھ گئے نا، دونوں کو تنہائی دے دیں تو ایگزٹ سنت ہوگی، اور نہیں بھی تنہائی ہوگی تو ہو جائے گی، شادی اس کی ہے، بیوی ہے ہی اس کی۔ بہتر ہے کہ نہ لکھائے، نہ لکھائے، کیونکہ لکھاتے برکت کے لیے ہیں، ظاہر ہے آپ کا نام بھی محمد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس میں بھی تو محمد ہے، کسی کا بھی نام بھی لکھا جائے تو محمد ہے، عورت کا مرد کا، ہر مسلمان کا نام کسی نہ کسی نبی یا ولیہ پر ہے یا نبی پر ہے نا، ابراہیم تو نبی ہے۔ تو مین چیز کیا ہے کہ ادب۔ اب آپ ابھی چلیں گے، لفظ اللہ دکھے گا تو آپ اٹھا لیں گے اس کو، تو بہتر یہی ہے کہ لکھائیں ادب کے اعتبار سے، لیکن بس اگر یہ سوچیں کہ پھینک دیتے ہیں تو پھر تو کیلنڈر بھی سال بھر کے بعد کیا کرتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ عمل کا دار و مدار ہے۔ کارڈ جو آپ چھپاتے ہیں وہ اعلان کے لیے چھپاتے ہیں، یہ آپ کی نیت ہوتی ہے، اور لوگ دیکھ کر کے دعا دیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو بھی ہو، انکا من سنتی وغیرہ، اعلان کے لیے یہ نیت ہو، یہ نہیں کہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ دیکھ کر کچرے میں پھینک دیں، یہ نیت ہوتی ہے نہیں۔ اب وہ پھینک دیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہوتی۔ اب کھانا دیکھیے، ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، گھر میں ہم ہڈی چوس چوس کر کھا لیتے ہیں، ذرا سا بھی گوشت نہیں چھوڑتے، لیکن دعوت میں دیکھیے ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے، تو گناہ تو لکھے گا نا۔ کھلانے والے کو تو نہیں لکھے گا، کھانے والے کو لکھے گا۔ کھلانے والے نے تو بھائی آپ کو دیا، کھائیے، ان کی نیت ہے کہ کھائیں، لیکن آپ برباد کر رہے ہیں، تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کھا سکتے کوئی حرج نہیں۔ آپ وطر کے بعد ہاں گناہ آیا نا، نہیں تو اس کا مطلب آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں، آپ جا کر کے دیکھو، اب تو پورا وہی چاہ رہا، آدھا مطلب آئس میں ڈوبا ہوا ہے امریکہ، اور آدھا آگ میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا برف میں اور آدھا آگ میں، اور دونوں عذاب کی قسم ہے، دونوں عذاب کی قسم ہے۔ اسی لیے جنازہ وغیرہ کو برف میں نہ رکھنے کا حکم ہے، جنازہ کو برف میں نہیں رکھنا، کیونکہ برف جو ہے یہ جہنم کے عذاب کی قسم ہے۔ آپ پڑھیں گے زم حریرہ، یہ وہی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں دیکھیے عذاب الہی میں ہے الحمدللہ۔ جس طرح سے غزہ پہلے چمک رہا تھا اور جب بمباری کیا تو پورا پرپٹ ہو گیا، ابھی امریکہ ویسے ہی دکھ رہا ہے الحمدللہ۔ اب لاس اینجلس نہیں، یہ سب کیلیفورنیا، یہ سب بالکل تباہ ہو گیا، اور ایک تباہ کا خاک ہو گیا، اور یہ خاک ہوا نہیں، اللہ پاک نے خاک کیا۔ ہم نے انسانیت کے اعتبار سے وہ انسانیت کا دشمن ہے، ابھی تو شپت نہیں لیا ہے، ابھی لے گا تو دیکھیں گے، ابھی تو دونوں کو دکھا رہا ہے، لینے والے کو بھی اور جو لیا سو ہے، دونوں کے بیچ میں ابھی عذاب لایا، اب لے گا تو کیا ہو، مطلب جیتنے کے بعد ہی کہا تھا کہ حملے جاری رہیں گے، کہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ کا، حملے جاری رہیں گے، اور خاص طور سے جو کیا بولے کیلیفورنیا، یہ جو صرف ہالی ووڈ یعنی سیلیبریٹی کے علاقے تھے نا وہ، اور سیاست دانوں کے علاقے سب تباہ ہو گئے۔ ہاں اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور اپنی غضب سے محفوظ فرمائے، لیکن ظالموں کو اللہ تعالیٰ مہلت اور ڈھیل ضرور دے گا، لیکن آپ کو دکھائے گا۔ اور ہم نے گزشتہ یہی دعا کی تھی، ہم نہ صحیح ہماری نسلیں دیکھیں گی، لیکن ہم نے ہی دیکھ لیا الحمدللہ۔ اور ابھی آپ مطلب ملینوں بلینوں میں تباہی ہوئی ہے،
ابھی کیا ہوگا آگے دیکھیے، تو مسلسل ہو رہا، کیونکہ یہ آگ لگی نہیں ہے، یہ آگ نازل ہوئی ہے۔ سبزی کو کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ درخت کو کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ اور جو پانی دے رہے ہیں نا، وہ پانی کو بھی آگ ہی لگ رہی ہے، پانی بجھانے کا کام نہیں کر رہی ہے، پانی بھی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے۔ ہاں الحمدللہ، اس میں ہنسی نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کیجیے کہ اللہ تیرا احسان ہے، شکر ہے کہ ہمیں تو نے اپنے اوپر ایمان قہاریت دکھایا کہ تو واقعی قہار ہے ظالموں پر اور رحمان ہے مظلوموں پر۔ الحمدللہ۔ کیسے بچے رو رہے تھے یا اللہ۔ جی کچھ نہیں ہے عامر بھائی، چلیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔